السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام ایس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 23 اگست 2025 اور ہفتے کا دن ہے. ماں کو بچوں سے ملنے نہیں دیا گیا. یعنی پاکستان کا کچھ عدالتی نظام، کچھ انویسٹیگیشن کا نظام ایسا انوکھا ہے اور وحشیانہ نظام کہیں آپ اس کو، اور کیا کہہ سکتے ہیں. جج منظر علی گل کمال آرڈر کر رہے ہیں. کمال ہی ہے جج صاحب، کمال جج صاحب ہے جی. ریمانڈوں کی بہار لگائی ہوئی انہوں نے. خالد جمیل کو بری کر دیا، لیکن کمال کی ہیئرنگ ہوئی، سارا کچھ سامنے آ گیا اور حکومت بے نقاب ہو چکی ہے سارے معاملے کے. کون نااہل ہو گیا؟ نااہلی برقرار. اور جو میں نے آپ کو جیسا کہا تھا وہی ہوا. ضمنی الیکشن اب ہوں گے. یعنی جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی تھی نا، ہم شاید اسٹریٹجی بناتے ہوئے صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے. چلیں اس پہ بھی گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو استعارہ دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان صاحب کا بھانجا شیر شاہ کو بھی پیش کیا گیا. ڈاؤٹس ہے اس میں کہ ان کو ملٹری کورٹ میں نہ لے جائیں، لیکن ملٹری کورٹ کے ٹرائل ٹھہر نہیں پانے، اپیل کا رائٹ دے دیا گیا. اسی لیے استعارہ دہشت گردی کی کورٹوں کے اندر یہ اب سیکنڈ راؤنڈ شروع ہوا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آگے راستہ کیا ہے، تو یہ ایک راستہ شروع ہوا ہے کہ اب اس طرح سے معاملے کو کنٹرول کیا جا سکے. اور اس کے لیے شادیر آپ کے سامنے پہلا جو 8 دن کا ریمانڈ، اس کا 5 دن کا ریمانڈ آج دے دی ہے. یعنی پہلے کا 8 دن اور آج کا 5 دن. یہ کمال بات ہے ذرا. اور صبح جیسے ہی آئے نا، پہلے تو آتے میڈیا نمائندگان کو باہر نکال دیا. وہ کل ویڈیو ایک لیک ہو گئی تھی اور وہ ویڈیو انٹرنیشنلی ہے. نوفل نے یعنی جو علیمہ بہن کا جو انٹرویو کیا، اس کے اندر وہ انہوں نے باقاعدہ وہ والی ویڈیو شیئر کی، اور وہ اتنی ویڈیو وائرل ہوئی ہے. ہتھ کھڑی لگا ہوا بچہ عدالت میں آیا ہے اور جس طرح ٹریٹ کیا گیا. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں، یعنی بہنیں اگر ملنا چاہ رہی تھی، اگر ماں ملنا چاہ رہی تھی بچے سے اور شیر شاہ سے، تو ملنے نہیں دیا گیا. یعنی یہ کیا نظام ہے یار؟ کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے نا سارے نظام کو سامنے؟ یعنی آپ کو راستہ دینا ہے، آپ کو موقع فراہم کرنا ہے، آپ کو اس طریقے سے دیکھنا چیزوں کو، آپ کو اس طرح نہیں دیکھنا سارے معاملات کو. اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر حالات یہ واقعات یہ ہوں گے، پھر انگلیاں اٹھیں گی آپ کے اوپر، اور یہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں. یعنی آپ اس طرح کہیں گے کہ عمران خان نیچے گر جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اپنی بیوی کے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ ان کی بیوی ان کے ساتھ بھگت رہی ہے. اگر وہ کمپرومائز کرنا ہوتا تو پھر یعنی اس طرح سے کہیں تو کمپرومائز ہو جائے گا. میں نہیں سمجھتا کمپرومائز ہو جائے گا. سوال تو اٹھتے ہیں کہ 27 ماہ سے لے کے پہلے کیوں نہیں پکڑا، کو باہر تھا یا اندر تھا، میں ان میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن یہ سوال سارے بیٹھے ہیں. اور یہ ڈر اور خوف جیسا کوئی اتنا تھا کہ میڈیا سارے باہر نکال دیا. پھر کیا ہو گیا؟ میڈیا اندر ہے تو کیا ہو گیا؟ پریشانی کی کیا بات ہے؟ ٹرانسپیرنسی کی باتیں ہو رہی ہیں ساری. اور لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے وکلا تھے، وکلا کے پاس میڈیا تھا، ساری چیزیں تھیں. اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے اگر آپ سمجھیں ان چیزوں کو تو آپ کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں سمجھ آ جائیں گی. میڈیا آلریڈی تھا، وکلا کے پاس تھا، اور وکلا نے اپنے طریقے سے جو کوئی بھی ہے چیزیں ساری باہر آئی ہیں. آپ روک نہیں سکے. یو ہیڈ ناٹ بین ایبل ٹو یعنی آپ اس طرح سے اگر آواز روکنا چاہیں یا سسٹم روکنا چاہیں تو اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ فار یو. اور صافی اگر کاغذ پینسل لے کر چلے گئے آپ. اگر اب تو ماڈرن دور ہے سوشل میڈیا کا، لیکن جج صاحب نے ساروں کو باہر نکلوا دیا. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ آپ کو اگر یاد ہو، کئی دفعہ تو یہ بھی کہا گیا تھا چیئرمین نے بلا کر کہ میں تمہارے خلاف پنجاب بار کونسل میں ریفرنس بھیج دوں گا، اور سوشل میڈیا میں تمہاری وجہ سے میری جو ہے کردار کشی ہو رہی ہے اور میری فیملی بہت زیادہ پریشان ہو. ابھی حکومت اپنی ساکھ بچانے کی کوشش جو مرضی کرتی رہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے. تفتیشی افسر نے جب عدالت میں آیا نا اور ویڈیو کے ثبوت بتایا کہ موقع پر موجود ہیں ویڈیو پہ، یعنی سوال اٹھیں گے کیا آپ کے لیے کہ ایویڈنس آپ کے پاس موجود تھی، جس دن FIR اسی دن موجود تھی، تو آپ کو اسی وقت پکڑنا چاہیے تھا، گرفتار کرنا چاہیے. کہا جاتا ہے ملک سے باہر تھے اور ملک کے اندر تھے. لیکن میں اپنی گٹ فیلنگ بتا دوں کہ میں جب سماعت تھی نا کل شاہیز کی، تو شیر شاہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے. میری چھٹی اس وہیں رنکھی کہ یہ یہاں اسے کیوں یہاں بلایا ہوا ہے.
وہی ہوا کہ راستے میں جاتے ہوئے اس کو اغوا کر لیا، پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، جو مرضی آپ کہیں، اور آج 5 دن کا ریمانڈ، 30 دن کا ریمانڈ مانگا. اور وہ کیا ہے جی، فوٹوگرامیٹک ہر پولیگرافک ٹیسٹ کرانے ہیں. بھائی آپ کے پاس ایویڈنس ہے، چیزیں ہیں، اس ایویڈنس کی بنیاد پر جانا ہے سارا کچھ. اور وہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہے، دیر از نتھنگ نیو، یعنی ان سے کوئی نئی چیز نہیں نکلنی ہے. میں کرمنل جورسپروڈنس کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور کیا یہ کھلی بلیک، یعنی کھلا، یعنی طاقت دے دی جائے، بلینکٹ پاور دے دی جائے کہ جو مرضی کریں، ایٹ یور اون، ڈیسائیڈ ایٹ یور اون، اپنے طریقے سے، اسٹائل سے چیزوں کو لے کر چلیں. ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے. یہ کرمنل جورسپروڈنس کے خلاف ہے. اور ایک ہی مقدمے میں کتنی ایف آئی آر بار بار ذکر کر چکا ہوں، ٹرائل چلا. اور انویسٹیگیشن کیا اتنی اوپن ہینڈیڈ ہے، شاید پاکستان ہے جہاں اتنی اوپن ہینڈیڈ ہے کہ کلوز نہیں، یعنی یہاں ان مقدموں کے اندر سزائیں ہو چکی ہوئی ہیں، اس وقت نہیں کیا. تو یہ سوال میں نے بار بار کہہ رہا ہوں، میں نے کل بھی کیا تھا، آج بھی تجویز کرتا ہوں، اس کو بھی فوجداری نگرانی میں، کرمنل ریویژن میں چیلنج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. باتیں تو بہت سی کی، 27 دن کا ریمانڈ، 27 دن ماں بعد پکڑنے کے حوالے سے وہ ساری باتیں، تاخیر کی بنیاد ساری. اور یاسر گیلانی کا پیچھے آرڈر مجھے یاد آتا پڑتا ہے، یعنی سازش کر دی کہ جج نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ان آرڈینیٹ ڈیلے ہے نا، اس کو ایکسپلین کیسے کریں گے. اور یہاں کچھ نہیں لگا. ٹھیک ہے نا جی. اور شیر شاہ زندہ باد کے نعرے بھی لگے، اور ان کو سخت سیکیورٹی میں لایا بھی گیا. اور جو حالات سامنے آ چکے ہیں، وکلا نے جب زیادہ اصرار کیا تھا ملاقات کروائی گی. تو میں شارٹ کرتے ہوئے بات، اس سے معاملات اگر آپ سمجھتے ہیں کنٹرول ہوں گے، میں نہیں سمجھتا. میں ایک سیاستدان ہونے کے ناطے، ایک وکیل ہونے کے ناطے، اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے سے بات کرتا ہوں. اس سے آپ کو وہ رضائی نہیں مل سکے گی. اور میں نے کل بھی ایک بات کی تھی، آج پھر دہراتا ہوں، یہ گورنمنٹ بہت کچھ کر سکتی تھی. یہ گورنمنٹ کی نالائکی ہے، اور یہ فارغ ہونے والے ہیں. میں پھر دہراتا ہوں، بار بار دہراتا ہوں کہ یہ حکومت نہیں رہنے والی، اور یہ گلے پڑ گئی ہیں ساری چیزیں ان کے. اور ثبوت کیا ہیں، آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. اور 7ویں کا ایک ٹویٹ کیا تھا خالد جمیل صاحب نے، دوست ہیں ہمارے، بھائیوں ہیں، اور ان کو جسمانی ریمانڈ پر پیش کیا گیا. مرید عباس اچھا آدمی ہے، آئی نو ہم ویری ویل، اور انہوں نے اس کو بری کر دیا. ٹھیک ہے نا جی. اور پیکا ایکٹ کے ساتھ مقدمہ درج تھا، رات کو گرفتار کیا گیا. ایف آئی آر پہلے سامنے نہیں آ رہی تھی، بعد میں ایف آئی آر سامنے آ گئی. ٹھیک ہے نا جی. اور کوئی چیزیں ساری نہیں بلائی، کوئی نوٹس نہیں آیا. اگر آتے تو یہ بات بڑی واضح طور پر آتی ہے، پھر بہت سی باتیں ہوتی ہیں. اس ٹویٹ پہ دیکھیں اعتراضات رہیں گے، مجھے بھی ہوں گے یا باقی لوگوں کو بھی ہوں گے اعتراض. سیاچن پر قبضہ کے حوالے سے جنرل ضیاء نے کہا یہاں تو گھاس بھی نہیں آئی، یہ لفظ وہاں پر انہوں نے دہرائے تھے. اور بھارت نے کارگل میں ہمارے شہید کیے، جنرل مشرف نے شہیدوں کو پاکستانی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. یہ باتیں ساری انہوں نے کی تھی، اب ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا ان باتوں کا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو مسائل ہے نا، یہ مسائل بڑا آتے ہیں. اور کمال والی بات جو ہے نا، ایف آئی آر میں قاضی عیسیٰ والے ڈونٹس نہیں آئے، جبکہ ٹویٹ پہ موجود ہے. یہ اس طرح کی ذکر ہوتی ہے. جب وہ پیش ہوئے نا خالد جمیل، انہوں نے کہا کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی سر اٹھا کر نہ چلے. یہ چل نہیں سکے گا، نظام چل نہیں سکے گا. آپ کو سوچنا ہے. آئینی بینچوں کے طریقہ کار کے، انتخابی طریقہ کار کے بارے میں تاحال جو ہے نا مسئلہ حل نہیں ہو سکا. اور میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ آئینی بینچ کا ایک سیاسی گھونسلہ تھا، ایک سیاسی مقاصد سے، اور یہ سیاسی جماعتوں کے گلے پڑ چکا ہے. جوڈیشل کمیشن کی ذیلی کمیٹی کا کسی نتیجے پر نہیں پہنچی. آئینی بینچز کے انتخاب کا طریقہ کار نہ ہو سکا، یعنی وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ورنہ تو پھر مشکل ہو جائے گا، بیلٹ بن جائے گا نا. یہاں تو آئینی بینچ پکٹ جو مرضی سے کر دیں، آپ جس طرح مرضی کر لیں. اور یہاں جو باتیں کری آپ، جب آپ پروموٹ کر کے نہیں لے کے جاتے، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ لے کے نہیں جاتے، یا چیف جسٹس نہیں بناتے ہیں، تو پھر یہاں بھی بات آئے گی کہ آئینی بینچ میں پک اینڈ چوز کیسے کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور بڑی مزدار بات ہے کہ اس کمیٹی میں جو مخالفت کی ہے، اس میں کون کون لوگ ہیں؟ اٹارنی جنرل ہیں، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، فاروق ایچ نائک صاحب ہیں، احسن بون بھی. یعنی آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے نا، باتیں تو بہت سی ہوتی ہیں نا. اور جو کمیٹی کے سربراہ ہیں جیسے جمال مندوخیل اور بیرسٹر علی ظفر نے رولز بنانے کی حمایت کی. انہوں نے کہا کہ رولز بننے چاہیے، اور اختلاف رائے کی وجہ سے نا معاملہ جو واپس جوڈیشل کمیشن کو بھیج دیا. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ حکومت کیسے جوڈیشری کو کنٹرول کر رہی ہے. یعنی حکومتی لوگوں نے یہ سارا کہا ہے نا. یعنی اٹارنی جنرل، 3 لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اٹارنی جنرل،
فاروق ایچ نائک اور احسن بون، ان تینوں نے کہا. اور مجھے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ کی ججز کی کارکردگی کے قواعد سازی کا فیصلہ بھی مؤخر کر دیا. یعنی آپ میرٹ کی طرف نہیں آنا چاہتے، آپ میرٹ نہیں بنانا چاہتے ہیں. اور بڑی باتیں ہوتی ہیں. اب جیسے جمال مندوخیل کو کیا کہتے ہیں، کیا ہونا ہے، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ حالات اب ان کے ہاتھ میں ہے نہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا، محمد احمد خان بچر یا ہم دوستوں جنہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، تو میں نے مشورہ یہی دیا تھا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ مت آئیں. یعنی ان کو سزا ہو چکی، سرنڈر پہلے کرنا تھا. اور جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، اس ضمنی الیکشن کا حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں سمجھنا پڑے گا کہ آپ کو ہے کیا، وہ بات کیا ہے. اور یہ درخواست ناقابل سماعت، حالانکہ وکیل بھی انہوں نے اچھا کیا، دوست ہیں ہمارے، لیکن میں نے جو مشورہ دیا تھا نہیں ہوا. اور جسٹس خالد اسحاق خان نے 10 صفحات پر مشتمل جو ہے نا فیصلہ سنا دیا. اور انہوں نے کہا کہ سزا یافتہ ہیں، اور اشتہاری بھی لکھا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا اشتہاری کیسے ہیں. نان اویلیبل وارنٹ جاری ہونے ایک پروسیس ہے بڑا، اور جب تک وہ کہتے ہیں گرفتاری نہیں دیتے درخواست پر غور نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا پہلے سرنڈر کرے تب بھی اس درخواست کی سماعت ممکن ہو سکے گی. محمد احمد چٹھا، ٹھیک ہے نا جی، محمد احمد خان بچر، یہ سارے باتوں میں. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آنا چاہیے. یہ غلطی ہے، کوتاہی ہے، جو مرضی کا فیصلہ سازی میں فقدان ہے، کوارڈینیشن نہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور لاہور ہائی کورٹ کے متعلق بیرسٹر عقیل ظفر جو ہے نا، عقیل دوست ہیں ہمارے، وہ بھی بول اٹھے. وہ کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی ضمانت مسترد کر کے صحیح فیصلہ نہیں کیا، اور لا آف کنسسٹنسی، اصول یکسانیت کو برقرار نہیں رکھا. اور یہ میں نے آپ کو بار بار کہا تھا کہ عمران خان کی ضمانت مسترد ہو نہیں سکتی ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.